الرحمن الرحيم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. جیسا کہ کل آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کی تھیں کفر پر مرنے کے اسباب، کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ جو ہے اس سے ایمان چھن جاتا ہے، ایمان اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. تو اس ضمن میں سب سے پہلی چیز آج کے اس درس میں حضرت سیدنا امام شہاب الدین محمود بن عبداللہ الحسینی العروسی مفتی اعظم بغداد رحمہ اللہ، آپ کا سن وفات ہے 1270. آپ جنوں اور انسانوں کے مفتی تھے. انسان تو انسان، جن بھی آپ سے فتوی لیا کرتے تھے. آپ ایک آیہ مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، فرمایا کہ حبیب پیارے آپ کا سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہونا یہ ہم دیکھ رہے ہیں. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اس آیہ مبارکہ سے آپ استدلال کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ کا جو تقلب ہے نا، ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہونا، اماں سے ابا کی طرف، پھر آگے اماں کی طرف، آگے ابا کی طرف، اس طرح منتقل ہونا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کر حضرت سیدتنا آمنہ تک. آپ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سارے مجھے سجدہ کرنے والے، سبحان اللہ، ان میں ایک بھی شرک کرنے والا نہیں تھا، سارے مومن تھے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت اما حوا سے لے کر حضرت آمنہ پاک تک، سارے مومن تھے. آگے کیا فرماتے ہیں یہ استدلال کرنے کے بعد وَاسْتَدَلَّ بِالْآيَةِ عَلَىٰ إِيمَانِ أَبَوَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ سے آقا علیہ السلام کے والدین کے ایمان پر استدلال کیا گیا ہے. اور فرماتے بَأَنَا أَخْشَى الْكُفْرَ عَلَىٰ مَنْ يَقُولُ فِيهِمَا رضی اللہ عنہما. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بندے کے کافر مرنے کا خوف ہے جو بندہ آقا علیہ السلام کے والدین کے بارے میں کوئی اور بات کرتا ہے. آقا علیہ السلام کے والدین کے بارے میں کوئی اور بات کرتا ہے، مجھے اس کے کافر مرنے کا خوف ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اپنا ایمان ہی اس کا چھن جائے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ موضوع پر مسح کرتے ہیں ہم، یہ تواتر سے ثابت ہے، متواتر روایات سے ثابت ہے، کریم آقا علیہ السلام سے ثابت ہے یہ مسئلہ. کئی لوگ جو ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، جی جیسے روافض وغیرہ ہیں، وہ اس مسئلہ کو نہیں مانتے. تو اس مسئلہ میں حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من انکر المسح علی الخفین یخاف علیہ الکفر. فرماتے ہیں کہ جو بندہ موضوع پر مسح کا انکار کرتا ہے اس کے کافر مرنے کا خطرہ ہے، یعنی خوف ہے کہ وہ بندہ کافر ہو کے مرے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایک تیسری بات بھی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور آپ یہ بات قسم اٹھا کے فرماتے تھے. آپ فرماتے کہ اللہ کی قسم ما من احد یامن ان یسلب ایمانہ ما کہ الا صلبہ. فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو بندہ اپنے ایمان کے بارے میں بے فکر ہو جاتا ہے نا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا ایمان کیسے ضائع ہو سکتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس بندے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اس کا ایمان نہیں رہتا اس کا. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا کسی بندے کے پاس کوئی شے ہو، بندہ بے فکر ہو جائے، ہاں جی، تو کیا ہوتا ہے پھر وہ چیز اٹھا لی جاتی ہے. دکان ہے بندے کے پاس، سامان بھی پڑا ہوا ہے، بندہ بے فکر ہے، کبھی گھر جا کر پڑا ہوا ہے، کبھی کدھر پڑا ہوا ہے، جی چھوٹی چھوٹی بات پہ جناب دکان کھلی ہوئی ہے ایسے نکلا اور چلا گیا. تو لوگ سارے کہیں گے یار یہ تو بڑا بے فکر ہے، اس کو تو فکر ہی نہیں ہے اپنے سامان کی، اپنے متاع کی فکر ہی نہیں ہے اس کو. تو اسی طرح کر کے جس بندے کو اپنے ایمان کی فکر نہ ہو تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں ماتے اس کا ایمان پھر ضائع ہو جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے اس. اللہ اکبر. آگے جی حضرت امام غزالی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں
فرماتے ہیں کہ الذنوب من الذنوب ذنوب عقوبتها سوء الخاتمہ نعوذ باللہ من ذالک. فرماتے ہیں یہ گناہ جو ہے نا بندے کے، جو بندہ کن گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، فرماتے ہیں یہ گناہ بھی اس کے کفر پر مرنے کا سبب ہے. گناہ پہ ڈٹ ہی جائے، گناہ کی پھر محبت پیدا ہو جائے، گناہ کو پھر اچھا سمجھنے لگے، ایسا بندہ جو ہے. اللہ اکبر. ایک اور بات امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی قواعد العقائد میں ارشاد فرمائی، یہ تو مسئلہ اتنا عام ہے جتنا یہ گناہ والی بات عام نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی عام ہے. وہ کیا ہے جی؟ اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ دعوی الولایت والکرامت بالافتراء. فرماتے ہیں جو بندہ ولایت کا دعویٰ کرے، ولی ہو نہ، جو بندہ ولی ہو نہ لیکن دعوی ولایت کرے. ہم نے کسی ولی کو ویسے سے دعوے کرتے دیکھا تو نہیں، آج دیکھا آپ نے کسی، الا یہ کہ کسی بندے کے مومن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈال دیا جائے، اور وہ بھی خاص وقت آتا ہے. جی حضرت شیخ امام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ لطائف المنن میں اس پہ بہت ساری روایات موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ بات اب کر دو آپ. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر بیٹھے ہوئے آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ آپ اس وقت میرے پائے کا بندہ ہی نہیں ہے پوری دنیا میں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام دیا میرے مقام کا بندہ ہی نہیں ہے پوری دنیا میں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ قدم جو ہے اولیاء کی گردنوں پر ہے. کیا مطلب ہے اولیاء کی گردنوں پر؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں مجھے تمام اولیاء کا سردار بنا دیا، میں تمام اولیاء کا سردار. مطلب یہ ہے. تو یہ جو دعویٰ ہے نا، جیسے آج کل کے کتنے سارے بندے جو ہیں وہ دعوے کر رہے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ہیں. ایک پیر تھا یہاں پاکستان کا، وہ کرامت دکھا رہا تھا مرغے کو ذبح کرنے کی، جی کہ میں مرغے کو ذبح کر کے پھر بھی مرغا زندہ ہے، جی زندہ کر کے دکھاتا ہوں. وہ چھری ایسے لگاتا تھا، ماٹھی سی چھری تھی، ایسے لگاتا تھا. وہ یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے اس کی، جی ہلکی سی چھری لگاتا تھا. وہ جناب کہتا تھا جی جیو والے بھی آ جائیں، سما والے بھی آ جائیں، فلانے بھی آ جائیں، دیکھ لو جلدی جلدی، یار میں کرامت دکھا رہا ہوں. بولی ایسے تھوڑی ہوتے ہیں. تو پھر ایک بندے نے پھر ویڈیو دکھائی اس میں ہندو کی، ہندو نے جناب ایک مرغے کو پکڑ کے ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اس کو سارے اس کے پر، اس کے ہر چیز گوشت و سارا مکس کر دیا، ہر چیز توڑ دی، ہڈیاں تک توڑ دی. پھر اس نے مرغے کو زندہ کر دیا. اس نے کہا تمہارے اس ولی سے تو وہ آگے بڑھا ہوا کرام. یہ کیا جواب ہے پھر ہمارے پاس، بتائیں. تو امام غزالی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ ولی نہ ہو، ولایت کا دعویٰ کرے یا کرامتوں کا دعویٰ کرے کہ میں تو میرے سے تو کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں اس بندے کے بھی کافر بننے کا خطرہ ہے. دنیا میں ولایت کے دعوے کرتا رہا، قیامت والے دن کافروں کے ساتھ کھڑا ہو. بتائیں اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہوگی. اللہ اکبر. ایک اور بات دیکھیں جی، حضرت امام شاطبی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، امام ابراہیم بن موسیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الخوف المبتدعی من سوء الخاتمۃ. باتیں جو بندہ بدعتی ہوتا ہے نا، بدعتی ہوتا ہے اس جو سنت کا تارک ہوتا ہے، سنت کو ترک کرتا جائے گا جتنا بندہ اتنا بدعت میں گھستا جائے گا. تو کہتے ہیں بدعتی بندہ جو ہے اس بندے کے بھی برے خاتمے کا خوف ہے. وہ بندہ بھی کیونکہ وہ توبہ تو نہیں کرے گا، نہیں گناہ کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے. آپ مزارات پہ چلے جائیں جی، مزارات پہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر سال جناب وہاں پہ عرس منائیں گے بزرگوں کا، اور عرس میں جناب عورتیں آئیں گی ناچنے والی، عرس میں جناب کتے لڑیں گے، اس میں جناب ریچھ لڑیں گے، اس میں جناب فلمیں اور ڈرامے چلیں گے. بتائیں یہ بدعت نہیں دور کیا ہے؟ شروع کہاں سے کیا تھا، اس کا اختتام کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اسی طرح کر کے اور بہت سارے اعمال ہیں جو ہماری قوم میں موجود ہیں. کیونکہ ہم نے کبھی وہ آقا علیہ السلام کا فرمان جو ہے نا ابھی کلو بدعت ضلالہ، یہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں ہے کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. بھی ٹھیک ہے، بھی بدعت حسنہ ہے کہ بدعت سیئہ ہے، وہ بدعت سیئہ کبھی تو بتاؤ نا کبھی لوگوں کو، ہے جی. کچھ لوگوں کے رد میں کچھ لوگوں نے بدعت حسنہ کا انکار کر دیا، ہمارے لوگوں نے بدعت سیئہ کو بھی نہیں مانا. نقصان کس کا ہوا؟ دین کا نقصان ہوا. ہم نے بدعت سیئہ کو مانا ہی نہیں ہے. کبھی ہمارے کسی عالم کے منہ سے نکلا ہو جناب یہ بدعت ہے، اس کو ختم کر دیں، نہیں کبھی بھی نہیں نکلے. تو بھائی یہ چیزیں جو ہے نا یہ چلتی چلتی کہاں جا پہنچی ہیں. آج جو ہے نا لوگ اپنے پیر کے بارے میں یہ عقیدہ لیا بیٹھا میرا پیر حاضر ناظر ہے. بتائیں میرا پیر جو پیر بیچارے کو خود پتہ نہیں ہوتا. کئی بار پوچھا گیا ہاں جی پیر جی آپ کو پتہ ہے؟ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں. وہ مرید آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میں بھی دیکھے میں نے پیر صاحب پڑھا. وہ اس طرح تو بھائی جس بندے کو سارا دن جس چیز کا خیال آتا رہے رات کو خواب میں وہی دکھتا ہے یہ نہیں. کسی بندے کو کسی کے ساتھ محبت ہو تو ہر طرف مجھے وہی نہیں دکھائی دیتا.
تو یہ عجیب نظام ہے ویسے، جب پیر خود انکار کر رہا ہے بھائی نہیں بھی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں اس معاملے سے جاہل ہوں، اور مرید جو ہے نا وہ پکڑ کے دھکے کے ساتھ کہہ رہا ہے جی میں نے ادھر دیکھا، میں نے ادھر دیکھا، میں نے فلاں دیکھا۔ تو یہ بات جو ہے نا بہت آگے تک جا چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے۔ یہ صرف میں بس اشارے دے رہا ہوں، ورنہ بات کھولوں تو بہت لمبی ہو جائے کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے جی۔ یہ صرف مزاروں کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا، آج مزاروں کو ہلدی ملی جانے لگی، مزاروں کو ہلدی مل رہے ہیں جی، کہ بابا جی جو ہیں ان کو جو زخم شخم لگے ہوں گے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں، دردیں پیڑے جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں۔ اب مزاروں پہ یہاں دودھ بہانے لگے نا، دودھ کے بڑے بڑے مٹکے اٹھا کے مزار پہ بہا دیں گے، جیسے وہ بتوں پہ بہاتے ہیں، یہ درباروں پہ بہا رہے ہیں، دودھ بہا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بھائی جب تک آپ اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کی سنت کی رسی کے ساتھ باندھ کے رکھو گے نا، آپ شریعت کے وفادار رہو گے۔ حضور کی سنت کی رسی کو آپ نے چھوڑا نہیں، آپ جناب گمراہی میں بے دینی میں پڑے نہیں گئے، فوراً پڑ جائیں گے گمراہی میں بے دینی میں۔ یہی حال ہوا ہمارے ساتھ۔ آج میلاد شریف کے جلسے دیکھ لیں، کتنے سارے جلسے ہیں جو ان بدعات اور خرافات سے پاک ہیں، بہت کم ہیں، اور صرف وہی پاک ہیں جہاں سرپرستی علماء کی ہوتی ہے بس۔ اس کے علاوہ عوام کو دیکھ لیں، عوام نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا پہنچا ہے۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ وہاں پہ کئی سارے علاقوں میں جلسہ ہوتا ہے، جلسے کے ساتھ دو جگہ بناتے ہیں، ممبر بنا کے رکھتے ہیں، دو کرسیاں لگاتے ہیں، پھول لگاتے ہیں، سارا کو کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا کہ اس پہ آقا علیہ السلام آ کے بیٹھیں گے، اس میں ہمارے پیر آ کے بیٹھیں گے جلسے۔ اور یہ مجھے خود فون آیا یہ بہاولپور کی جانب سے، وہاں سے انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں ریڑھی پہ ایک ممبر بنا کے رکھتے ہیں اور گلیوں میں گھماتے ہیں، کہتے ہیں یہ آقا علیہ السلام کا ممبر ہے اور آقا علیہ السلام اس پہ آ کے تشریف رکھیں گے میلاد والی رات۔ کس نے کہہ دیا تمہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بدعات ہیں جو ہمارے اندر در آئی ہیں۔ یہ کس نے کہا کہ ہر محفل میں حضور تشریف لاتے ہیں؟ ہاں آقا علیہ السلام کی مرضی ہے، جہاں چاہیں حضور آ جائیں۔ اس پہ یہ تو ہمارا نظریہ ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام تصرف فرماتے ہیں، پورے جہان میں آقا علیہ السلام تصرف فرماتے ہیں، جہاں چاہیں حضور آ سکتے ہیں، جب چاہیں آقا علیہ السلام واپس جا سکتے ہیں۔ اس پہ تو بہت بے شمار دلائل موجود ہے ہمارے پاس، لیکن ہر جگہ حضور تشریف لاتے ہیں، ہر محفل میں حضور آتے ہیں، یہ کہا؟ یہ کہیں بھی نہیں دیکھا۔ کئی محفل میں نعوذ باللہ من ذالک میں نے خود دیکھا، نعت خان جو نعت پڑھتے ہوتے وہ حضور آ گئے، دیکھیں گے۔ کس نے بتا دیا تمہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی، یہ ایک اور سبب بندے کے کفر پر مرنے کا وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں ان من یعتقد ان الصحابہ کلهم ارتدوا ما عدا اربع او ستہ، نعوذ باللہ۔ فرماتے ہیں جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ آقا علیہ السلام کے تمام صحابہ سوائے 4 کے یا 6 کے سارے ایمان چھوڑ گئے تھے، حضور کے صحابہ کے بارے میں کہے جیسے کیسے ہیں لوگ، ماتے یا پھر آقا علیہ السلام کے صحابہ حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں کفر کا قول کرے، یا پھر حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت باندھے، فإنه کافر باتفاق العلماء، ایسا بندہ متفقہ طور پہ کافر ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے ایسے بندے پر یہ کافر ہے۔ آگے دیکھیں جی، ماتے جو بندہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کی توہین کرے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں توہین کا رویہ رکھے یا دل میں بغض رکھے، ماتے ایسا بندہ بھی دنیا میں چاہے مسلمان بن رہے مرتے ہوئے یہ بھی کافر ہو کے جائے گا، ایمان اس سے چھین لیا جائے گا۔ اب یہ سارے جتنے بھی درباروں پہ بیٹھے ہوئے باگڑ بلے ہیں نا، جو اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، ساتھ صحابہ کے گستاخ بھی ہیں، حضرت امیر معاویہ کے گستاخ بھی ہیں، ان کا انجام بھی یہی ہونا۔ آگے دیکھیں جی، کچھ اسباب یہ بیان کیے جا رہے ہیں بندے کے کافر بننے کے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں، اس کی شریعت کے بارے میں، اس کی توحید کے بارے میں، آقا علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت کے بارے میں، ضروریات دین کے بارے میں، والشک والجحود، باتیں شک میں مبتلا ہو جانا۔ جس طرح یہ لبرل طبقہ سارے پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں شک ہے ان کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بھی شک ہے، والجحود اور انکار کرنا اللہ تعالیٰ کے دین کا، اس کی شریعت کا انکار کرنا۔ اور آگے فرماتے ہیں والتعبد بالبدع، عبادت تو کرے لیکن اس سنت طریقے کے ساتھ نہ کرے، اپنے طریقے کے ساتھ کرے، جو آقا علیہ السلام نے طریقہ بتایا اس کے ساتھ نہ کرے، اپنے طریقے ایجاد کرے اس کے ساتھ کرے۔ مگر تصویف التوبہ، توبہ گناہ میں مبتلا ہے لیکن گناہ کے مبتلا ہونے کے بعد توبہ میں ڈھیل دیتے جائے، چلو کل کر لوں گے، پرسوں کر لوں گے، پھر کر لیں گے توبہ۔ یہ بات ہے عدم الاستقامت علی الطاعت، اور عبادت پر استقامت کا نہ ہونا۔ عبادت جو ہے نا، آج 4 نمازیں پڑھ لی پھر چھٹی،
آج جناب 2 رکعت نفل پڑھ لی پھر چھٹی، جی ایک بار زکوٰۃ دے دی اگلے سال پھر چھٹی. اس طرح عبادت پر مداومت نہ ہو، عبادت پر استقامت نہ ہو، یہ بھی بندے کے کافر مرنے کا خطرہ ہے کہ بندہ جو ہے نا ایمان اس سے چھین لیا جائے. اب بتائیں جس بندے کو استقامت نہیں ہے اس کا یہ حال ہے، جس نے زندگی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہی نہیں دیکھا، اس کا کیا حال بنے. تو جہاد عبادت ہے یا نہیں؟ آقا علیہ السلام افضل ترین اعمال فرماتے ہیں جہاد کو بھی. اب بتائیں جس نے پوری زندگی جہاد کیا ہی نہ، جہاد کا نام ہی نہیں لیا، اس کا کیا حال ہوگا. آگے فرماتے ہیں طول العمل، فرماتے ہیں کہ خواہشات کا بڑے بڑا لمبی لمبی خواہشیں، اور میں یہ کروں گا وہ کروں گا فلاں بناؤں گا ڈھمکان بناؤں گا ایسے کروں گا ویسے کروں گا، یہ لمبی لمبی خواہشات یہ بھی بندے کو ایمان سے لے جاتی ہیں. حب الدنیا، محبت دنیا کی، یہ بھی بندے کو کفر پر مرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. صحبت الاشرار، کمینے لوگوں کی صحبت، شریر لوگوں کی، گھٹیا لوگوں کی، ذلیلوں کی صحبت. ٹی وی پہ بیٹھ کے جو بندہ دیکھ رہا ہے فلمیں ڈرامے، وہ بھی کوئی بزرگ تھوڑے ہیں، موبائل بستانی تھوڑے ہیں، یہ بھی وہی لوگ ہیں. ٹی وی میں بیٹھنے والا بندہ جو ہے نا اس کے بھی کفر پر مرنے کا خطرہ ہے جو ان لوگوں کو دیکھ رہا ہے. بڑے بڑے اینکروں کو میں جی فلانے کو پسند کرتا ہوں، شاہ زیب فلانے کو پسند کرتا ہوں، ان کا حال یہی ہونے والا ہے کہ اشرار کی صحبت ہے، بدترین لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے لوگ. کس کو نہیں پتا یہ پیسے لے کے جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، کس کو نہیں پتا کہ وہ دین کے دشمن ہیں. آگے دیکھیں جی، بات ہے کہ تعلق القلب بغیر اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ دل لگے، اس کا اللہ کے ساتھ دل لگے. یہ میں اور آپ میں سے ہم سارے غور کریں، ہمارا اللہ کے ساتھ دل لگتا ہے؟ ویسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہمارا دل نہیں لگتا، ہمارا دل تو لگتا ہے دنیا کے ساتھ ہے. ہم نماز پڑھیں تو کتنی جلدی ہوتی ہے ہمیں سلام کرنے کی، بتائیں تو دل ہی نہیں لگا ہمارا. قرآن پاک کو اٹھائیں تو کتنی دیر قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں، کتنی دیر ہم اپنے آپ کے نفس کو قابو کر کے قرآن پاک کی صحبت میں اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں. بتائیں تھوڑا سا یہ رات کو غور کریں نا کہ یار میں ٹی وی کے سامنے زیادہ بیٹھ سکتا ہوں یا قرآن کے سامنے زیادہ بیٹھ سکتا ہوں، ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ ہمارا تعلق باللہ قائم ہے یا نہیں. تو یہ انہوں نے فرمایا کہ تعلق باللہ جو ہے یہ بندے کا ختم ہو جائے تو وہ بندہ بھی کفر پر مرنے کا خطرہ ہے اس کا. اللہ اکبر کبیرہ. ماتے ہیں الظن باللہ، اللہ کے بارے میں بدگمان ہونا، اللہ کے بارے میں بدگمان ہونا یہ بھی کفر پر مرنے کا خطرہ ہے. اللہ اکبر. الاصرار علی الذنوب والمعاصی، ماتے ہیں گناہ پر اور معاصی پر جو ہے نا بندہ اصرار کرتا رہے، بار بار گناہ میں مبتلا رہے. آگے فرماتے ہیں نسیان الاخرہ، آخرت کو بندہ بھول ہی جائے، آخرت کی یاد ہی نہ ہے اس بندے کو. فرماتے ہیں ایسے بندے کی بھی کفر پر مرنے کا خطرہ ہے. اللہ اکبر. اور وعدم ذکر الموت، اور موت کی بھی یاد نہ ہے اس کو. اور الظلم، ظلم بھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بندے کے جو ہے نا وہ برے خاتمے کے اسباب میں سے ہیں کہ ممکن ہے کہ بندہ جو ہے نا مرتے ہوئے اسلام چھوڑ جائے. چھوڑ تو دنیا میں رہا جا چکا چھوڑ چکا ہوتا ہے، لیکن اثر ظاہر اس وقت ہوتا ہے اس. اللہ اکبر. اور یہ بھی ایک سبب ہے اس وقت ظاہر ہونے کا کہ اب جو ہے نا کیونکہ وقت ہے نہیں توبہ کرنے کا. یہ رب تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے. ڈرنا چاہیے ویسے اس سے کہ پہلے ایمان چھوڑ چکا ہے لیکن اب ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ، ایمان پہلے چھوڑ چکا ہے لیکن اس کا اظہار کب ہو رہا ہے؟ مرنے کے وقت ہو رہا ہے تاکہ اب وہ دوبارہ قبول ہی نہ کر سکے، اب وہ کلمہ ہی نہ پڑھ سکے، دوبارہ تجدید ایمان ہی نہ کر سکے. اللہ اکبر کبیرہ. آگے فرماتے ہیں جی علماء نے مزید کچھ چیزیں بیان کی ہیں، وہ یہ کہ علامن من مکر اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بندہ غافل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے اور منافقت میں پڑ جائے اور ریا میں پڑ جائے، وحب السمع، اور نیکی کر کے لوگوں کو سناتا رہے. میں تو بھائی اتنے نفل پڑھتا ہوں، میں تو اتنے وظائف پڑھتا ہوں، ہاں جی میں تو بھائی جی پیچھے رات کتنے لوگ بجے اٹھ جاتا ہوں باتوں باتوں میں، ہاں جی جیسے ایسے باتوں باتوں میں بیٹھا ہو بیٹا وہ اس گلاس میں پانی پلاؤ نا جو پچھلی بار 7ویں بار عمرے پہ لایا تھا، تو 6 عمرے بھی بتا دیے اور 7واں بھی بتا دیے، ہے نہیں؟ ہاں یہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں وغیرہ ذالک من العلامات، یہ ساری علامتیں ہیں بندے کی ایمان سے جانے کی. اور ایک چیز جو ہے نا وہ حسد ہے، حسد بھی بندے کو کفر پر مرنے کا ایک سبب ہے. جی یہ امام سراج الدین عمر بن علی بن عادل الحنبلی دمشقی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حسد جو ہے نا یہ اوقعہ فی سوء الخاتمۃ، مت حسد جو ہے یہ بھی بندے کو سوء خاتمہ میں مبتلا کر دیتا ہے، خاص طور پر دینداروں کے ساتھ حسد.
دینداروں کے ساتھ جو حسد ہے نا، یہ بندے کے اہل دین کے ساتھ حسد فرماتے ہیں یہ بندے کو اس میں سوء خاتمہ کا جناب مریض بنا دیتا ہے، بندہ مرے تو ایمان ہی چھوڑ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام اسماعیل حقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال الشیوخ قدس اللہ اسرارہم، فرماتے ہیں کہ ہمارے شیوخ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اولیاء اللہ کا دشمن ہوتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ جو سزا دیتا ہے سب سے کم سزا اس کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان لے لیتا ہے، اس سے ایمان چلا جاتا ہے۔ اہل اللہ کا انکار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں، ان کا دشمن بن جانا، مطلب یہ بات جو ہے یہ بندے سے ایمان چھین لیتی ہے، اور یہ سب سے ہلکی سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اقل عقوبت المنکر علی الصالحین، یہ سب سے چھوٹی سزا ہے کہ بندہ جو ہے ان کی برکت سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور جاتے وہ ایمان بھی دے جاتا ہے، ایمان بھی نہیں رہتا اس کے پاس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بات اور سماعت فرمائیں بس، بعد المجتری علی الاستہانۃ بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخشى علیہ ان یموت علی سوء الخاتمہ والعیاذ باللہ۔ ہاں جی، شیخ اب جابر بن موسیٰ بن عبد القادر فرماتے ہیں جو بندہ آقا علیہ السلام کی سنت کو ہلکا جانتا ہے، حضور کی سنت کو ہلکا جانتا ہے، پہلے سنت ہے کوئی خیر نہیں دے، کئی بار ہوتا ہے نا سنت ہے حضور کی، وہ نہیں یہ چھڈو جی ان باتوں میں کیا پڑا ہوا ہے، آقا علیہ السلام کی سنت کو اتنا ہلکا لیتے ہیں۔ جو بندہ توہین کرے حضور کی سنت کو ہلکا لے، اس بندے کے بھی کافر مرنے کا خطرہ ہے۔ جی ممکن ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا ایمان اس کے پاس رہے ہی نہ، کافر ہی مر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے اسے کہ یہ میرے محبوب کی ادائیں ہیں، تجھے پسند نہیں ہے، میرا محبوب یہ عمل کرے اور مجھے یہ پسند لگے، تجھے پسند نہیں ہے، تو کون ہوتا ہے میرے حبیب کی اداؤں کو ناپسند کرنے والا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام نے کیا کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، باتیں جو بندہ میری سنت کو تھام لینا اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو جو جس چیز نے اللہ کا محبوب بنانا تھا اسی چیز کا مذاق جب وہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو مبغوض بنے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پھر ذلیل بنے گا۔ جس چیز نے تیرے ایمان کو بڑھانا تھا، جس چیز نے تیرے ایمان کی چمک میں اضافہ کرنا تھا، تو اسی کا دشمن بن گیا، تو بتا پھر تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آج جو ہے نا اتنا سے بیان کرتے ہیں، کل انشاءاللہ عز و جل مزید اس پر کفر پر مرنے کے اسباب بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔